ویلکم بیک ٹو دی پروگرام. ناظرین، ہم بات کر رہے تھے پبلک مینٹل ہیلتھ اور ایسوسیٹڈ اپارچونیٹیز کی اور پبلک ہیلتھ اور میڈیا کی. تو آئیے چلتے ہیں اپنے اگلے مہمان کی طرف اور ان سے جانتے ہیں کہ ان کی اس حوالے سے کیا رائے ہے. آپ سے ہم سر یہ جاننا چاہیں گے کہ جو پاکستان میں مینٹل ہیلتھ اور مینٹل ہیلتھ کے ریلیونٹ جو کیپیسٹی بلڈنگ ہے اس کے حوالے سے سر اس کانفرنس کا جو ایک رول یا کنٹریبیوشن ہے اس کے اوپر سر تھوڑا سا آپ ہمیں اپنا اوپینین دیں. مینٹل ہیلتھ میں سب سے بڑی بات جو ہے وہ پبلک مینٹل ہیلتھ اور پریونشن آف مینٹل النس. تو اس میں بہت سے فیکٹرز ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس کو کم کریں گے تو ہیڈ انجریز کم ہوں گی. ہیڈ انجریز کم ہوں گی تو برین ڈیمیج کم ہوگا. برین ڈیمیج کم ہوگا تو ڈیمینشیا کم ہو جائے گا. اگر آپ آبسٹیٹرک سروس اچھی کریں گے جو کہ گائنوکالوجسٹ اور آبسٹریشنس اپنا کام اگر صحیح کریں یا مڈ وائفس تو اس میں بچے جو ہیں ان کا برین ڈیمیج نہیں ہوگا. اسی طرح وہ جو ہیں بڑے ہو کے سب نارمل یا ایجوکیشنلی سب نارمل نہیں بنیں گے. اسی طرح اگر ایجوکیٹ کیا جائے، ٹیچ کیا جائے، سمجھایا جائے کہ کزن میریجز میں جہاں کے جینز پرومیننٹ ہیں کسی قسم کے بھی، ایپیلیپسی کے، اسکیزوفرینیا کے، ڈپریشن کے، اگر وہ کزن میریجز نہ ہوں تو جو ڈومیننٹ جین ہیں وہ باہر نہیں آئیں گے، پرومیننٹ نہیں ہو جائیں گے. اور جو ریسیسو ہیں، دو ریسیسو مل کے ڈومیننٹ نہیں ہوں گے. تو اس میں بہت سی باتیں ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ پریونشن آف مینٹل ہیلتھ از اے ویری امپورٹنٹ فیکٹر. اچھا سر، کانفرنس آپ اٹینڈ کر رہے ہیں، کانفرنس آپ نے دیکھی ہے، اور وین اٹ کمز ٹو دی لینڈسکیپ آف مینٹل ہیلتھ ان پاکستان اینڈ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ جو ہے، جب ہم بات کرتے ہیں ہیلتھ کیئر پروفیشنل کی، اسپیشلی جو مینٹل ہیلتھ کے پروفیشنلز ہیں ان کی جو ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے اس کے حساب سے اور اس کانفرنس کو اگر ہم ملائیں تو جو پی پی ایس اور ڈبلیو پی مل کے کام کریں تو کتنا اس میں بوسٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی کی اس میں ڈیولپمنٹ کے کیا چانسز ہیں؟ اٹس اے ونڈرفل ایکسپیرینس. اس طرح کی کانفرنسز میں خاص طور پہ وہ لوگ جو ایکٹیولی ریسرچ میں پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے ہوتے، جو بیٹھے اپنے کلینکس میں کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو اپنی نالج ریفریش کرنے، نئے آئیڈیاز، نئی چیزیں، انویریبلی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ساری کی ساری آپ کے دماغ میں ایک دم آ بھی نہیں سکتی. تو پیپل دے کم ود نیو آئیڈیاز، ود نیو تھنگس. ابھی بھی لیٹلی جس ہم سیشن میں تھے اس میں جو باتیں ہوئیں شاید وہ کچھ ایسی چیزیں تھیں کہ جو ہمارے ذہنوں میں نہیں تھیں. اور جب وہ چیزیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں تو یو گو بیک اینڈ یو ایکسپلور دوز تھنگس. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر امتیاز احمد ڈوگر صاحب، جو کہ صدر ہیں پاکستان سائیکیٹرک سوسائٹی کے، اور ڈاکٹر صاحب چیئرمین اور سربراہ ہیں شعبہ نفسیات اور ذہنی امراض فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کے. ہم دیکھتے آ رہے ہیں پی پی ایس کو بہت ٹائم سے بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، لیکن آپ کے ٹینیور میں ایک ایسا کام ہوا کہ جس کو میں کہتا ہوں کہ آنے والی جو مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز ہیں وہ بھی یاد رکھیں گے، ہم بھی رکھیں گے اور پیشنٹس بھی رکھیں گے. ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈوگر صاحب کے ٹینیور میں یہاں پر ہم نے لوکلی جو گائیڈ لائنز فار دا ٹریٹمنٹ آف مینٹل ڈس آرڈرز ہیں وہ ڈیولپ کی ہیں. تو سر تھوڑا سا اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں کہ اس میں آپ نے کون سے ایسے ایریاز ہیں جن کے اوپر کام کیا، اور جو لوکلی ڈیولپڈ گائیڈ لائنز ہیں وہ کیسے آپ نے یہ پورے کا پورا پروسیس کیا، کیونکہ یہ آسان کام نہیں ہے. جی بہت شکریہ اس کو ہائی لائٹ کرنے کا. یہ بڑی دیر سے خواب تھا جی. پھر اس میں ہم سب لوگوں کو آن بورڈ لیا، آلموسٹ 22 کنسلٹنٹس نے، پروفیسر، ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ ہیڈز نے جی اپنے ٹاپک جس میں وہ ایکسپرٹ تھے اس سے ہم نے ان کو رائٹ اپ کروایا، پھر ان کو ریویو کروایا دوسرے لوگوں سے، اور پھر دوبارہ ان کے پاس بھیجا کہ وہ اس کو سیٹ کریں. اور اس میں سارے میجر ڈس آرڈرز ہم نے کور کیے ہیں، ڈپریشن سے لے کر بائی پولر ہے، اسکیزوفرینیا ہے، انگزائٹی ڈس آرڈر ہے، ایون سیکشول ڈس آرڈرز ہے، اور سائیکوٹروپک ڈرگز جو ہیں، ایون ایٹنگ ڈس آرڈرز، اوبیزٹی پہ جو کامن ٹاپکس ہیں 15-20 ان سب پہ ایک ہم نے ایکسپرٹ لوگوں سے لکھوا کے ریویو کروا کے اب اس کو ہم پرنٹ کرنے جا رہے ہیں. انشاءاللہ مارچ کے اینڈ میں ہم ممبرس کو فری ڈسٹریبیوٹ کریں گے. یہ ایک اچھا ڈاکومنٹ ہوگا میڈیکل اسٹوڈنٹس کے لیے، جنرل فزیشینس کے لیے، میڈیکل اسپیشلسٹ کے لیے، اور باقی جو مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز ہیں، ارلی کیریئر سائیکیاٹرسٹ کے لیے بھی. اور اسی سے ملتا جلتا ایک ڈاکومنٹ ہم نے بچوں کے لیے بنایا. آپ اپنے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے سر ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ وہاں پر کون سی ایسی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں جن کے توسط سے آپ مینٹل ہیلتھ کو پروموٹ کر رہے ہیں. سر دیکھیں، میں جس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں وہ ایسا علاقہ ہے کہ جس میں سیکیٹری، ایون جب میں ایز ڈاکٹر جب طور پہ آیا تو مجھے ایز اے ڈاکٹر اسٹگمیٹائز کیا گیا. میری اپنی فیملی میں اسٹگمیٹائز ہوا، چونکہ وہ ڈاکٹر سے مراد یہی لیتے تھے کہ یا تو سرجن ہو یا پھر وہ کوئی فزیشین ہو. تو جس پروفیشن میں آیا، ظاہر ہے وہ پروفیشن اتنا پاپولر نہیں ہوگا ایون ڈاکٹرز میں.
तो आप फिर सोचें कि पेशेंट्स में और जो कॉमन मैन है उसमें इसका क्या हाल होगा। वजह उसकी बड़ी क्लियर थी। वजह ये थी कि उस वक्त जितने भी जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर समझे जाते थे वो मिस्टिफाइड थे। मिस्टिफाइड से मुराद ये पुरस्रार चीज़ें थीं जो कि उनको समझ में नहीं आती, और जो चीज़ समझ में ना आए, मुझे याद है जब मैं छोटा था तो मलेरिया के लिए तवीज़ होते थे, लेकिन मलेरिया के लिए तवीज़ होते थे, लेकिन जब कुनीन आई तो तवीज़ गायब हो गए। तो जब रोशनी आती है तो अंधेरा छिटता है। तो जब ये सेक्रेटरी का हमने डिपार्टमेंट शुरू किया, डिपार्टमेंट तो पहले से ही था लेकिन ज़रा आपने इसको एक्टिवेट किया, और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे इसको एक्रेडिशन करवाई, और अब माशाल्लाह हम ये है कि जी अब इस सेक्रेटरी डिपार्टमेंट निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान और मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान से कम 6 से 7 हम FCPS प्रोड्यूस कर चुके हैं, और इस वक्त 13 के करीब ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ पढ़ रहे हैं, और वो इंशाल्लाह अनकरीब वो भी FCPS करके जो साउथ पंजाब के मुख्तलिफ कोनों में और मुल्क के मुख्तलिफ कोनों में जाएंगे और सोशल अवेयरनेस फैलाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रिजवान मुश्ताक भुट्टा साहब, जो कि कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हैं मुजफ्फरगढ़ में। अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मसाइल हैं, और जो साइकेट्रिक कैपेबिलिटी बिल्डिंग है उसके हवाले से क्या क्या कमियाँ हैं? सर देखें, अंडर डेवलप्ड है, लेकिन सबसे पहले जब लोग जाते हैं ना, सबसे पहले पीर फ़कीरों के पास जाते हैं। ये तो पुरानी बात है कि यार जो वो चीज़ें निकल आएँ, लेकिन एट द एंड जब उनको लगता है ना कि हमारा पेशेंट, हमारे घर का जो ये बंदा है ये हमारे लिए हार्मफुल हो रहा है, तब वो हमारे पास लेके आते ही हैं, मजबूरन लेके आते हैं। क्योंकि अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है, एजुकेशन उस हवाले से उतनी नहीं है। अच्छा, उसके अलावा बाकी लोग उनको एंटी सेक्रेटरी जो कंपेन्स हैं कि यार सेक्रेटरी स्टिग्मा है या फिर मतलब वो वाली बात है, सही हो गया, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। तो अब ये है। इसके अलावा जो मुजफ्फरगढ़ से मुल्तान का कम से कम अगर जो डिस्टेंस है वो बेचारे गरीब होते हैं, टैक्सी करवाते हैं, 4,000-5,000 टैक्सी वाले लेते हैं, और उनका महीने का वो कहते हैं हमारी मेडिसिन 10,000 की आती है। एग्जैक्टली सही बात है। लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन स्टार्ट करनी होती है। अच्छा, तो इसी वजह से मैंने यही इनिशिएटिव है, मेरा होम टाउन है कि यार मैं इस जगह को नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। और उसके लिए मैंने ये किया है अवेयरनेस प्रोग्राम, सेमिनार्स, और इसके इवन के जो प्राइमरी केयर फिजिशियन है कि यार मैं ना वो करूँ ट्रीट, आप लोग भी ट्रीट करें। मतलब आप उनकी जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है साइकेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह रहे हैं कि आप वो भी आपने शुरू की हुई है? जी जी। डॉक्टर साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे कि व्हेन इट कम्स टू द पेरिफेरल एरिया, आप एक मतलब जनूबी पंजाब का हेड है, वहाँ पे होते हैं आप, और आप देखते हैं कि जो आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ से आपके पेशेंट्स आ रहे हैं, तो प्रिविलेंस का थोड़ा सा मुझे आप बताएं कि कितनी प्रिविलेंस है जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं? देखिए जी, जैसे जैसे ये पोस्ट कोविड एरा जिसे हम कहते हैं, कोरोना के बाद एक जो नई दुनिया उभर के आई है, इसमें लोगों के जो मसाइल नफ्सियाती वो बहुत ज़्यादा हो गए। एक तो वो जो एक लोगों में जो मिलते थे, जुलते थे आपस में, आइसोलेशन हो गया, आप कहना चाह रहे हैं। 1 साल के अरसे में जो है ना लोगों की आदत बदल गई है। अच्छा, उसकी वजह से और कोई महंगाई की वजह से, माशरती और प्रॉब्लम्स की वजह से, जो इंतशार है अंदरूनी उसकी वजह से, और काफ़ी सारे और रीज़न्स हैं उसकी वजह से, जो है ना जैसे एक बीमार माशरा होता है उसकी वजह से जो है ना अब लोग बहुत ज़्यादा जो है ना वो जल्दी इश्ताल में आ जाते हैं। और ये प्रॉब्लम्स जो है ना वो पहले थे और लोग हल कर लिया करते थे, लेकिन अब वो बात कुछ इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब लोगों के लिए जो है ना वो साइकेट्री की तरफ जो है ना रुजू करना जो है ना वो लाजमी हो गया है। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर माजिद अली याबदी, जो कि CEO और फाउंडर हैं द ब्रेन क्लिनिक के। जो मेंटल हेल्थ और ये थीमेटिक कांग्रेस हो रही है, इसका आपस में जो ताल्लुक है, तो उसके बारे में बताएं। दूसरा हमें ये बताएं सर कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में इसका कितना एक रोल आप देख रहे हैं? देखिए, ये बात को समझना होगा कि क्यों और कैसे नए और जदीद तरीक़े दुनिया में आते हैं कि हम किस मर्ज़ का ये इलाज किन तरीक़ों से करेंगे। ये तरीके सिर्फ उसी वक्त आ सकेंगे जब हम ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करें और फिर उस रिसर्च को हम मुख्तलिफ़ फ़ोरम पर शेयर करें। उससे ये होता है कि मुख्तलिफ़ लोगों की जो मुख्तलिफ़ आइडियाज़ और तजर्बात होते हैं, उससे हमको सबको एक दूसरे को से सीखने को मिलता है। इसी बुनियाद के ऊपर वर्ल्ड साइकियाट्रिक एसोसिएशन दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों में अपनी कांग्रेसेस करता है। उसी सिलसिले की एक कांग्रेस यहाँ लाहौर में 3 रोज़ा कांग्रेस जारी है, जिसमें दुनिया भर के मुख्तलिफ़ मुल्कों से बहुत सारे तहक़ीक़ी मक़ालों के साथ लोग शिरकत कर रहे हैं और अपने तजर्बात और जो नई आने वाली टेक्नोलॉजी और जो इलाज के तरीक़े हैं उनको एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर इमरान एजाज़ हैदर साहब। डॉक्टर साहब ने ये पूरी कांग्रेस जो है ये अरेंज की और सारे स्पीकर जो फॉरेन डेलीगेट्स थे उनके साथ कोऑर्डिनेट किया, और ये
جو کانگریس ہے یہ کولیبریشن جو ہے ورلڈ سائیکیٹرک ایسوسیشن اور PPS کی کولیبریشن سے یہ والی ساری کانگریس ارینج کی گئی. تو ڈاکٹر صاحب ہمیں تھوڑا سا اس کے اوور ویو کے بارے میں آپ سر بتائیے. جی بہت شکریہ جناب. ایکچولی یہ جو WPA کی کانگریس ہے جس آپ نے فرمایا کہ WPA کی یہ تھیمیٹک کانگریس ہے, یہ پبلک مینٹل ہیلتھ اینڈ ود ایسوسیٹڈ اپرچونیٹیز کے اوپر ہے. ایکچولی آپ دیکھیے کہ جو مینٹل النیس ہے اس کا برڈن بہت زیادہ ہے, اور ہمارے ہاں کیونکہ اسپیشلی تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں بھی تو انتہا ہے جس میں امپلائمنٹ نہیں ہو پاتی ہے, ہماری مہنگائی کے ایشوز آ جاتے ہیں, آئے روز ان کی نوکری کے ایشو ہوتے ہیں, پھر فیملی ایشوز ہوتے ہیں, اور یہ چیزیں پھر ڈیولپ کرتی ہے وائلنس, اس میں بہت رول ہو, اور پھر وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے, اس میں کرائم آ جاتا ہے, پھر وائلنس آ جاتی ہے, اور اینڈ میں پھر اسٹگما کی وجہ سے وہ لوگ ڈاکٹروں کے پاس جاتے بھی نہیں ہیں, سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں. تو پبلک مینٹل ہیلتھ میں مسئلہ یہ تھا کہ یہ جو گیپ ہے بالکل پبلک کا اور مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز کا, اس کو ہم نے برج کرنا تھا. اس میں ہمارے پاس تقریباً آپ سوچیں کہ 150 کے قریب سپیکرز ہیں, جس میں کی نوٹ سپیکرز بھی ہیں, جس میں اسٹیٹ آف دی آرٹ سمپوزیاز ہوئے, جس میں ہمارے پاس فری پیپر سیشنز ہوئے اور سبمٹڈ سمپوزیم تھے. اس کے ساتھ ہم نے 18 ورکشاپس کی ہیں ڈفرینٹ ہاسپٹلز میں, اور یہ ان ہاسپٹلز جیسے سروسز ہاسپٹل, گنگا رام, میو ہاسپٹل, اس کو جناح ہاسپٹل, گلاب دیوی ہاسپٹل کے جو ماہرین ہیں ان سے مل کر, اس طرح ہم نے ڈفرینٹ سائیکالوجی ڈپارٹمنٹس میں ورکشاپ کی, کولیبریشن کی آپ نے, اور ڈفرینٹ مطلب وین اٹ کمز ٹو دا ورکشاپ جو کانگریس ایک ہے, کانگریس میں آپ آئے, آپ نے ایک پریزنٹیشن اٹینڈ کی, بٹ وین اٹ کمز ٹو دی ورکشاپ تو اس میں آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے, کراس کویسچننگ ہوتی ہے, ایکسپیرینس شیئرنگ ہوتی ہے. تو کیسا اوور آل ایکسپیرینس کیسا رہا زیادہ ساری ورکشاپس کر کے سر؟ بہت اچھا رہا. جس میں یہ ہوا کہ جو ہمارے باہر سے آئے تھے ماہرین ہیں, انہوں نے کافی نالج امپارٹ کی ہماری ینگ جنریشن کو. ویسٹ کی نالج ہم ایسٹ میں لے کے آ رہے ہیں تاکہ ایسٹ کے مطابق ہم ان کو ڈھال کے, یعنی یہ کلچرل سائیکیٹری جو ہے وہ آپ کر رہے ہیں, ہم نے ڈیولپ کیا. تو پبلک مینٹل ہیلتھ کا کانسیپٹ ہم نے یہ دیا جی, اور ہمارا مقصد بھی یہ تھا کہ لوگوں تک اس کو سمپل, ایون آپ دیکھیں کہ کانگریس میں یہاں پہ میڈیکل اسٹوڈنٹس آئے ہیں, ابھی میڈیکل اسٹوڈنٹس کا آرٹ کمپٹیشن ہونے لگا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ میڈیکل اسٹوڈنٹس میں بھی اگر وہ سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کی طرف نہیں رجحان ہے, لیکن ان کو نو ہائی تو ہونی چاہیے, اس سے آئیڈیا ہو گیا کہ ہر پیشنٹ کو وہ کس طرح پیار, محبت, اخلاق سے ڈیل کرے گا. اور اینڈ میں یہ کہوں گا کہ ہم نے ایک ہماری یہاں پہ اپنی پینل ڈسکشنز ہوئی ہیں, جس میں ایک سب سے امپورٹنٹ تھی کہ میڈیا اور مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے, اور ہم یہ ریکویسٹ کریں گے کہ میڈیا کے جو لوگ ہیں ہم ان کے ساتھ بھی کچھ ورکشاپس کریں, ان کے ساتھ 1-1 گھنٹہ 2-2 گھنٹے کے چھوٹے جوائنٹ سیشنز کریں, تاکہ آپ لوگوں کی وساطے سے کی وجہ سے لوگوں تک یہ بھی میسج آئے گا کہ یہ مینٹل النیس ایک سٹگما نہیں ہے. جیسے ہماری جسمانی بیماری ہے ویسے ایک ذہنی بیماری ہے, اور اگر ہم اس کو ہینڈل کر لیں گے تو میرا خیال ہے ہمارے زندگی میں خوشیاں آ سکتی ہیں. سر ہم نے اسٹگما کی بات کی, آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے فیتھ ہیلرز جو ہے نا وہ ابھی بھی پریویل کرتے ہیں, اور بہت سارے مریض, آپ نے سائیکالوجسٹ کی بات کی, سب سے پہلے فیتھ ہیلر کے پاس جاتے ہیں, یار اس کو جن چمڑ گیا, اس کو یہ ہو گیا, اس کو وہ ہو گیا. بٹ کتنا نقصان ہوتا ہے مریضوں کا جب آپ ایک فیتھ ہیلر کے پاس جاتے ہیں اور جا کے پیشنٹ بہت خراب ہو جاتا ہے, وہ پیشنٹ بھی خراب ہو گیا, کیئر گیور بھی مصیبت میں آ جاتا ہے. تو جب وہ سائیکیٹرسٹ کے پاس آتا ہے تو وہ کتنا ڈیفیکلٹ ٹو ٹریٹ پیشنٹ ہو چکا ہوتا ہے. آپ کا سوال امپورٹنٹ ہے, لیکن لوگوں کو یہ نہیں پتہ کہ مینٹل النیس میں جو کچھ ایسی النیسز ہے جس کا جتنا اس کا ڈیلے ہوگا اتنی بیماری مشکل سے ٹریٹ ہوگی. سملرلی جیسے فزیکل کنڈیشن ہے, اب اگر آپ شوگر کا پیشنٹ ہے, وہ جتنا اپنا ڈیلے سے ایک ڈاکٹر کے پاس جائے گا اتنا اس کے نقصانات اور اس کو ٹریٹ کرنا ہے. تو لیکن کچھ میں یہ کہوں گا کہ ہم اس اسٹیٹمنٹ کو جنرلائز نہیں کر سکتے. کئی فیتھ ہیلرز تو اب اتنے ماشاءاللہ اچھے ہیں کہ وہ خود ڈاکٹرز کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ پلیز یہ ہمارا ایشو نہیں ہے, آپ ان کے پاس جائیں. لیکن آبویسلی ہم یہی کہتے ہیں کہ دیکھیں دوا بھی کریں اور دوا بھی کریں. اگر بوتھ مل کے چلیں گے تو فیتھ بھی ہوگا, اللہ تعالیٰ کا اس میں فضل و کرم بھی ہوگا, اور دوائی کا اگر اثر ہو تو اینڈ میرا خیال رزلٹ اچھا ہے. ناظرین, آپ نے مختلف ماہرین نفسیات کی گفتگو سنی, آپ نے جانا کہ صحت کے حوالے سے کیا مسائل ہیں, پاکستان میں کون سی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, اور آپ نے ایک چیز اور دیکھی کہ جو کولیبریشن ہے بٹوین ورلڈ سائیکیٹرک ایسوسیشن اور یہاں پر جو پاکستان سائیکیٹرک سوسائٹی ہے اس میں, اور اس جو کانگریس کا اس میں ایک اور اسپیکٹ وہ بھی ڈسکس کیا گیا, وہ تھا میڈیا اینڈ پبلک ہیلتھ. اس کے اوپر بھی بہت صحت مند گفتگو کی گئی, اور آپ نے دیکھا اور آپ نے جانا کہ جو ہمارے ماہرین نفسیات ہیں انہوں نے ڈفرینٹ جو اسپیکٹس ہیں ان کو اجاگر کیا. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان ڈاکٹر شہریار ناصر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.